صرف اللہ کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ صحابہ اکرام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم قریب انناجی، اللہ قریب ہیں کہ ہم ان سے مناجات کریں، آہستہ آہستہ مانگیں، او ام بعید ینادی، یا اللہ دور ہے کہ ہم انہیں پکار کے بات کریں، پکار کے زور سے آواز سے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ بڑوں کی باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سے کسی نے پوچھا الٹب اپنی زبان سے کچھ بھی جو نظر آیا جو سمجھا وہ کہہ دیا، سوچنا سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ وہی نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ، یعنی میرے بندو تم جب بھی کوئی مجھے پکارو گے، میرے بندوں میں سے نہ یہ کہا کہ نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، یا روزے دار ہونا چاہیے، یا حاجی ہونا چاہیے، یا اور کوئی خصوصیت نہیں گنوائی، بلکہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے مجھے پکاریں گے مجھے اپنے قریب پائیں گے اور میں ان کی مناجات کو سننے والا ہوں۔ اتنے کریم اللہ تعالی، الکریم یتفضل علیہ بدون استحقاق، ہمارے استحقاق سے ہمارے حق سے بڑھ کر جو ذات ہمیں دینے والی ہے، میرے دوستو اس ذات سے ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ عرض کرتا ہوں کہ جانے سے پہلے یہ ٹھان کے جائیے، یہ گرہ باندھ کے جائیں کہ ایک کسی بات کے اوپر عمل کرنا ہے، پورے 7 دن اس بات پر عمل کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ دیکھیں زندگی میں انشاءاللہ کیسی تبدیلی آئے گی، اور سب سے بڑھ کر محتاج میں خود ہوں۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو باتیں اچھی نکلتی ہیں ایسا ہی اچھا عمل کرنے والا بھی بنا دے، کیونکہ من حیث القوم اگر آپ دیکھیں تو باتیں ساری بہت اچھی اچھی کر رہے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیے، میڈیا کی گفتگو سنیے تو ایسا لگے گا کہ ہم کسی فرشتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے درمیان ہے کہ اتنی اچھی اچھی باتیں صبح ہوتی نہیں ہیں کہ صبح ہونے کے جو پیغامات وصول ہوتے ہیں، میرا خیال ہے جو پیغامات بھیجنے والے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ بھی پڑھتے ہوں گے یا نہیں پڑھتے ہوں گے، اس کو عمل تو کجا، عمل نظر آئے گا سڑکوں کے اوپر۔ جب کوئی آپ کے سامنے سے گاڑی تیز غلط لے کے چلا جائے اس وقت مسکرا کے کہہ دیں کہ ارے اللہ کے بندے اللہ تیرے لیے آسانی فرمائے، پتہ نہیں کس الجھن میں ہوگا، یہ کس پریشانی میں ہوگا، کیا ایمرجنسی ہوگی، کسی کا یہ خیال آتا ہے؟ نہیں، بلکہ فوراً منہ سے اول فول بکنے لگتے ہیں، یہ ملک کبھی سدھرے گا نہیں، یہ یوں نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اور یہ ایسا ہے ویسا ہے، بس لان تان۔ یہاں پر ہے امتحان، مسجد میں امتحان نہیں ہوتا، یہاں تو سب نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے اور سننے آئے ہیں۔ بازاروں میں امتحان ہے، سڑکوں پہ امتحان ہے۔ کوئی حاجت روائی اپنی اگر کوئی پیش کرے کہ مجھے فلاں حاجت ہے، اس کی سن کر اس پر عمل کرنا یا اس کو اچھا جواب دینا، وہاں امتحان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا تھا، قوم بنائی تھی آپ نے، تیل کے کنویں نہیں کھدوائے تھے، اگرچہ وہ ضرورت ہے اس وقت کی، لیکن سب سے پہلی ضرورت اس وقت کی قوم بنانے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں معجزہ عطا کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں، بزرگوں نے یہ لکھا ہے، علماء مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ان کے پیر کی دھول جو اڑی ہے اس دھول کے برابر تابعین حضرات سے لے کر قیامت تک جتنے ولی اللہ، قلندر، غوث، قطب، ابدال آئیں گے وہ تمام ایک پلڑے میں رکھے جائیں، اور وہ دھول جو سمیہ کے پیروں سے نکلی ہے وہ ایک پلڑے میں رکھی جائے، سمیہ کے دھول کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ معجزہ تھا کہ ان کو برچھا مارنے سے پہلے پوچھا کہ اب بھی پلٹ جا اپنے دین سے، اس نے کہا نہیں، میری بلکہ اب خواہش یہ ہے کہ ادھر تو مجھے مارے، ادھر میری جان نکلے، ادھر میری نظر پہاڑی کی طرف ہو،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اور ان کو دیکھتے ہوئے میری روح پرواز کر جائے، اب میری یہ خواہش ہے۔ یہ کہا، اس کو غصہ آیا، اس نے برچھا مارا ہے اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے گری ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔